السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، توحید کے دروس کا یہ سلسلہ ہے، اسی کے ایک کڑی توحید کی قسمیں یہ بھی ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ عام طور پر علماء نے 3 قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا ہے وہ تینوں چیزیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ سوال یہ ہے کہ علماء عام طور پر اپنی کتابوں میں توحید ربوبیت کا تذکرہ پہلے کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس کا جواب بعض اہل علم نے یہ دیا ہے کہ توحید ربوبیت کو ہر کوئی مانتا ہے، تو جب توحید ربوبیت کو ہر کوئی مانتا ہے تو اے توحید ربوبیت کے ماننے والوں، جب آپ اللہ کے خالق، مالک اور مدبر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا خالق اللہ رب العالمین ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا رازق اور رزاق اللہ رب العالمین ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کو حرکت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو پھر اس میں جب اللہ رب العالمین منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمیں پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، ہمیں روزی دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، صبح شام کی نعمتوں سے ہمکنار کرنے والا اللہ، اس میں کوئی شریک نہیں، تو پھر جب اللہ رب العالمین کی عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ تو گویا کہ توحید ربوبیت کو اس لیے مقدم کیا جاتا ہے کہ توحید ربوبیت کے ذریعہ سے توحید الوہیت کی دعوت دی گئی ہے کہ اے توحید ربوبیت کے ماننے والوں، اگر آپ اللہ رب العالمین کو خالق، مالک اور مدبر تصور کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی آپ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ رب العالمین کو عبادت میں منفرد قرار کیوں نہیں دیتے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ عبادت کا مسئلہ جب آتا ہے تو اس میں آپ کا ذہن منتشر کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ گویا کہ توحید ربوبیت کے پہلے ذکر کا ایک فائدہ ہے کہ اگر توحید ربوبیت کو آپ مانتے ہیں اور توحید ربوبیت کا آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، تو پھر توحید ربوبیت اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو پھر توحید الوہیت بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ نفس، یہ سانس جو آتی جاتی ہے اسی کے کرشمہ اور قدرت سے ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ قرآن مقدس کے اندر ایک آیت ہے جس کا تذکرہ میں کرتا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے توحید کی ان 3 قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 65، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے مابین ہے اس کا، فاعبدہ، لہذا بندے تو اس کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ڈٹ جا، هل تعلم له سمیہ، اور کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے، اس کا ہم پلہ، ہم سر کسی کو جانتا ہے؟ وجہ استدلال دیکھیے، رب السماوات والارض وما بینہما، اس سے اللہ رب العالمین کی ربوبیت ثابت ہوتی ہے کہ وہی پروردگار ہے، وہی رب ہے۔ فاعبدہ، لہذا تو اس کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت پر ڈٹ جا۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو اللہ رب العالمین کا ہم نام کسی اور کو جانتا ہے؟ کائنات میں کوئی ہے جس کو اللہ کہا جائے؟
اور جب اللہ کے نام کا کوئی نہیں ہے تو اللہ کی صفت کا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام کا اور اللہ رب العالمین کی صفت کا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب اچھی طرح سے سننے والا ہے اور خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انسان بھی سنتا ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے، دونوں کے سننے میں، دونوں کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے کما یلیق بجلالہ، جس طرح سے اس کے شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے جو اس کے شان کے لائق ہے۔ انسان دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کی اس آیت جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 65، ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کی ان تینوں قسموں کو دقت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔